میرے لیے یقیناً بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ادارہ ادب اطفال نے اس ناچیز کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا اور شہر کے باذوق اور بہت ہی چنندہ سامعین کو یہاں مدعو کیا. میں اس کے لیے ادارہ ادب اطفال کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. جو کچھ باتیں مولوی عبداللہ نے میرے بارے میں کہیں یہ ان کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو باقی رکھے. میں اس قسم کی محفلوں کا اتنے باذوق سامعین جہاں پر موجود ہوں میں اس کا متحمل نہیں تھا. عبداللہ بھائی نے اصرار کیا اور وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. بہرحال میں بھی حاضر ہوا اور میں نے سوچا کہ میں کچھ اپنا کلام پیش کروں گا. وہ غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سرخ آنکھوں کے راز سے ڈر کے، سرخ آنکھوں کے راز سے ڈر کے ناز اٹھاتے ہیں ماہو اختر کے. سرخ آنکھوں کے راز سے ڈر کے ناز اٹھاتے ہیں ماہو اختر کے. وسعتیں وحشتیں و سرمستی، وسعتیں وحشتیں و سرمستی سینکڑوں رنگ ہیں سمندر کے. وسعتیں وحشتیں و سرمستی سینکڑوں رنگ ہے سمندر کے. اور میں کسی پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، میں شعر پڑھ رہا ہوں. آپ کو یاد ہے اس ملک کے اندر پچھلے 7 سالوں میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، نوٹ بندی، جی ایس ٹی اور پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات. میں کسی پر تبصرہ نہیں کرتا، کسی کا نام بھی نہیں لیتا. میں شعر پڑھ رہا ہوں. حاکموں کا مزاج بدلا ہے، حاکموں کا مزاج بدلا ہے، حاکموں کا مزاج بدلا ہے. طور اپنا لیے گداگر کے، طور اپنا لیے گداگر کے. اور یہ شعر سامان بھائی آپ کے نظر کر رہا ہوں کہ منجمد ہو گئی ہیں تصویریں، منجمد ہو گئی ہیں تصویریں، آئینے ہو گئے ہیں پتھر کے. منجمد ہو گئی ہیں تصویریں، آئینے ہو گئے ہیں پتھر کے. اور جس کاز کو لے کر کے، جس مقصد کو لے کر کے اس ادارے کا قیام ہوا تھا اور اس کام کو لے کر کے ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، شعر پڑھ رہا ہوں کہ مطمئن ہیں بتوں کے شہر میں بھی، مطمئن ہیں بتوں کے شہر میں بھی کیسے وارث ہیں ابن آذر کے. مطمئن ہیں بتوں کے شہر میں بھی کیسے وارث ہیں ابن آذر کے. اور گھر تو مٹی کا گھر ہے اے سالک، گھر تو مٹی کا گھر ہے اے سالک، گھر تو مٹی کا گھر ہے اے سالک. عیش بے سود سنگ مرمر کے، عیش بے سود سنگ مرمر کے، عیش بے سود سنگ مرمر کے. ایک اور غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. محبت کی فضا باہم نہیں ہے، محبت کی فضا باہم نہیں ہے، مگر نفرت کا یہ موسم نہیں ہے، مگر نفرت کا یہ موسم نہیں ہے. فروغ مسجد و محراب و منبر، فروغ مسجد و محراب و منبر، سر تسلیم لیکن خم نہیں ہے،
سر تسلیم لیکن خم نہیں ہے، دلیل لغزش آدم ہے لیکن، دلیل لغزش آدم ہے لیکن، شعور توبہ آدم نہیں ہے، شعور توبہ آدم نہیں ہے، دلیل لغزش آدم ہے لیکن، شعور توبہ آدم نہیں ہے، خوشی میں ساتھ تو دیتے ہیں لیکن، خوشی میں ساتھ تو دیتے ہیں لیکن، مصیبت میں کوئی ہمدم نہیں ہے، مصیبت میں کوئی ہمدم نہیں ہے، زمانے نے بڑے درما کیے ہیں، زمانے نے بڑے درما کیے ہیں، ہمارے زخم کا مرہم نہیں ہے، ہمارے زخم کا مرہم نہیں ہے، زمانے نے بڑے درما کیے ہیں، ہمارے زخم کا مرہم نہیں ہے، قیادت کی نگاہوں میں ابھی تک، قیادت کی نگاہوں میں ابھی تک، یقین محکم عمل پہ ہم نہیں ہے، یقین محکم عمل پہ ہم نہیں ہے، قیادت کی نگاہوں میں ابھی تک، یقین محکم عمل پہ ہم نہیں ہے، یقین محکم عمل پہ ہم نہیں ہے، خرد والوں کو سمجھاؤں بھی کیسے، خرد والوں کو سمجھاؤں بھی کیسے، عبداللہ بھائی، خرد والوں کو سمجھاؤں بھی کیسے، کہ نفرت فاتح عالم نہیں ہے، کہ نفرت فاتح عالم نہیں ہے، خرد والوں کو سمجھاؤں بھی کیسے، کہ نفرت فاتح عالم نہیں ہے، کہ نفرت فاتح عالم نہیں ہے۔ اور یہ شعر جس کے لیے میں نے غزل کہی تھی مجھے بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ دیں کہ نفرت فاتح عالم نہیں ہے، میرے سچ نے مجھے تنہا کیا ہے، میرے سچ نے مجھے تنہا کیا ہے، مجھے تو اس کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے تو اس کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے تو اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ اودھ کی شام ہو صبح بنارس، اودھ کی شام ہو صبح بنارس، محبت کا کوئی موسم نہیں ہے، محبت کا کوئی موسم نہیں ہے، محبت کا کوئی موسم نہیں ہے۔ حفیظ میرٹھی کا ایک شعر ہے، کسی جبیں پر شکن نہیں ہے
کوئی بھی مجھ سے خفا نہیں ہے، کسی جبیں پر شکن نہیں ہے، کوئی بھی مجھ سے خفا نہیں ہے، بغور میرا پیام شاید ابھی جہاں نے سنا نہیں ہے، بغور میرا پیام شاید ابھی جہاں نے سنا نہیں ہے۔ اودھ کی شام ہو صبح بنارس، محبت کا کوئی موسم نہیں ہے، مجھے شاید نہیں سمجھا وہ سالک، مجھے شاید نہیں سمجھا وہ سالک، مخالف ہے مگر برہم نہیں ہے، مخالف ہے مگر برہم نہیں ہے، محبت کی فضا باہم نہیں ہے، مگر نفرت کا یہ موسم نہیں ہے۔ دلیل لغزش آدم ہے لیکن شعور توبہ آدم نہیں ہے، شعور توبہ آدم نہیں ہے۔ یہاں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ پہلے تو مجھے جب سالک بھائی نے ابھی جو غزل سنائی، آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے شمس میں مشاعرہ ہوا تھا، 8 سال پہلے 2014 میں، 7 سال پہلے۔ اس وقت جب سالک بھائی نے یہ غزل سنائی تھی، اس وقت رئیس الشاکری ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جس خوشی کا اظہار کیا، اسٹیج پر بھی اپنے تاثرات میں کہا، اور ذاتی طور پر بھی سالک صاحب کی جس قدر ہمت افزائی کی اور ان کے بارے میں جو الفاظ کہیں آج بھی یاد آ رہے ہیں۔ کبھی کبھار رئیس شاکری صاحب ہم لوگوں کے سامنے جب ندوے میں ہم جاتے ان کی محفل میں، وہ کہتے کہ جی چاہتا ہے کہ میں سالک کیوں نہیں بنا، اور کبھی کبھی کہتے یہ شعر سالک نے کہے ہیں، اور پھر تاکید کے ساتھ کہتے ہیں اکثر علامہ سالک۔ تو وہ بالکل جو ہے سالک صاحب کی خاص طور پر ان کی جو ہے سالک صاحب پر نظر کرم تھی، اور بار بار پوچھتے تھے جب بھی ملاقات کرتے کیا کہتے ہیں علامہ سالک صاحب۔ اس طرح کے الفاظ رئیس شاکری صاحب آپ خود جانتے ہیں ان کا مزاج، اور پھر وہ شاعر کسی کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس علاقے میں جہاں اردو کا نام و نشان بالکل جو ہے معدوم سمجھا جاتا ہے۔ تو میں جو سوالات موصول ہوئے ہیں اور جو بے ترتیب سوالات یہاں لکھے گئے ہیں ان کو پیش کرتا ہوں۔ 7-8 سوالات ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں جو سوالات ہیں ہمارے جو یہاں نوجوان ہیں اور خاص کر طلبہ ہیں ان کو مولانا سالک صاحب کے جوابات سے فائدہ ضرور ہوگا۔ ایک آدھ سوالات کچھ مذاقن بھی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا خاطر نہیں لائیں گے۔ میں پہلا سوال یہ موصول ہوا ہے، پہلی مرتبہ کسی کے سامنے یا جلسے میں کب نظم پڑھی تھی یا کوئی غزل؟ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں جب میرا داخلہ بھی نہیں ہوا تھا، اور میرے ماموں جو اس وقت جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں مولانا جیلانی صاحب، اب ان کے ہمراہ اکثر جاتے تھے جامعہ۔ اس وقت جو ترانے وغیرہ، چونکہ ٹیپ ریکارڈر کا دور تھا، اور جو کچھ ترانے وہاں سنتے تھے، وہاں وہ ایک نظم غالباً نور ماہنامہ نور میں چھپی تھی، میں پہلا نمبر آؤں گا۔ تو وہ ہم نے وہاں ایک جامعہ اسلامیہ کے ایک سالانہ جلسے میں، جس میں نتائج وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں بچوں کے، اس جلسے میں ہم نے وہاں پیش کی تھی، مسجد میں جلسہ ہوا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے۔
اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا جامعہ اسلامیہ، پھر میرا حفظ میں داخلہ ہوا اور وہ سلسلہ جاری رہا۔ حفظ کا تذکرہ آپ نے کیا، ہم نے سنا ہے کہ حفظ کے بہت سے کارنامے ہیں آپ کے، کچھ کارناموں کا ذکر کر ہی دیجیے۔ جب ہم حفظ میں تھے تو ہمارے ساتھیوں میں مولانا سمان صاحب اور مولانا عبد المقید صاحب جو آج ہی روانہ ہوئے سعودیہ کے لیے، اور اس وقت جامعہ اسلامیہ کے استاد میں مولوی عبد المحید خطیب صاحب، یہ ہم لوگ سب ساتھیوں میں تھے۔ مولانا مدثر صاحب برماور، مولوی ساجد مومن، ہم لوگ سب ساتھیوں میں سے تھے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ہر ہفتے کو جو ہے، چونکہ جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی تو بدھ کے دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، تو کبھی بیت بازی اور کبھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ کمروں میں ہی ایک دوسرے کو جو ہے گروپوں میں بانٹ کر کے بیت بازی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے برادر مولوی سمان نے اپنی جامعہ اسلامیہ کی حفظ کی یادوں کو مطلب قریدا انہوں نے، تو میں پورا ایک دم 20-25 سال پیچھے کی طرف میرا بھی ذہن چلا گیا اور ساری چیزیں یاد آئیں دوبارہ۔ اس وقت ہم لوگ نظمیں غزلیں پڑھتے ہی تھے، یاد بھی تھی، اور اپنے طور پر بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ موضوع کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہیں سے کچھ لے لیا، کہیں سے کچھ لے لیا، اپنا بنا لیا اس کو۔ تو یہی سب ہوتا تھا حفظ میں۔ اور اس وقت جو ہے نقالی ہم کرتے تھے بہت زیادہ۔ حافظ صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے، حافظ جی کیسے بات کرتے ہیں اور کیسے وہ ترانے جو بیت بازی وغیرہ ہوتی ہے تو حافظ صاحب کچھ نہ کچھ ضرور سناتے تھے اس وقت جامعہ میں۔ تو حافظ صاحب کا جو ہے ان کی گفتگو اور ان کے پڑھنے کا انداز، پھر اسی طریقے سے ماسٹر سیف اللہ صاحب جو ہر دل عزیز ہیں جامعہ اسلامیہ کے طلباء کے لیے، وہ ہم کو پڑھاتے نہیں تھے لیکن ان سے گفتگو، پھر ان کے انداز میں ہم بولنے کی کوشش کرتے اور ہنسی مذاق ہو جاتی تھی کافی۔ اساتذہ تک کو بھی معلوم ہو گیا تھا، مولانا مقبول صاحب، مولانا عبد الباری صاحب اللہ غریق رحمت کرے، وہ سب کی جو ہے نقل کرنے کو کہتے تھے۔ اور ایک دفعہ اسے ہوا کہ ہم نقل اتار رہے تھے، ہم کو پتہ نہیں کون پیچھے ہے، مولانا مقبول صاحب تماشا پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور ہم سارے اساتذہ کی نقل کر رہے تھے۔ ایک مقبول مولانا کے بھی نقل اتارنے کا نمبر نہیں آیا تھا، تو کافی دیر وہ کھڑے رہے۔ پھر چونکہ وہ حادثے کے بعد آئے تھے، پیر میں تکلیف تھی، تو وہ بھی آ گئے لنگڑتے ہوئے اور بولے کہ اب جو ہم ہی اکیلے بچے ہماری بھی اب کر دو، تو ان کی بھی نقل ہم نے کی۔ تو یہ ایک مطلب بچپن کا دور تھا، بہت سی چیزیں ابھی بھی یاد آتی رہتی ہیں۔ نقل کی بات آپ نے کی، ایک نقل جو ہے مشہور ہے آپ کے تعلق سے، ہم بارہا سنا ہے، یہاں آپ مظاہرہ کر ہی دیجئے۔ فطرت صاحب کی نقل اتارنے میں آپ ماہر تھے، کوئی ایک واقعہ آپ سناتے تھے، ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بھی محسوس کیجیے گا۔ دیکھیے فطرت صاحب کے پاس ہم جب گئے پہلی مرتبہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ خلیفہ محلے میں ایک نعتیہ مقابلہ یا مشاعرہ ہوا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے ابھی، اور ہم اردو اتنی پڑھتے تھے جتنی اردو جو ہے نور، ہلال اور اچھا ساتھی وغیرہ میں آتے ہیں۔ اب وہ اعراب کی تمیز تو تھی نہیں، ویسے اس معاملے میں بدتمیز تھے۔ تو فطرت صاحب کے پاس ہم کو کہا گیا کہ آپ فطرت صاحب کے پاس جائیے، وہ آپ کو نعت دیں گے، آپ ان کی نعت لے جا کر کے پروگرام میں پڑھیں گے۔ اب ہم پہلی بار گئے فطرت صاحب کے پاس، اور فطرت صاحب نے کہا لو نمائتی میں، انہوں نے پوچھا آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک بیٹھو۔ تو انہوں نے ایک وہ نعت کے بجائے انہوں نے غالباً حمد دیا، کچھ دیا انہوں نے، نسیم باغ جنا لا الہ الا اللہ، وہ اقبال کی طرز پر لکھی ہوئی ہے، تو لکھ کے دے دیا، انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا، کہا ایسے پڑھو۔ ان کا انداز تھا اپنا پڑھنے کا، نسیم باغ جنا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی سے تو وہ چونک گئے۔ پھر کہا گیا کہ جو ہے دوسرا شعر پڑھو، پھر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تو ایک شعر مکمل ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک شعر پڑھا اور کہا کہ ایسے ہی پڑھنا۔ ہم غور سے سنتے رہے، پھر الفاظ فطرت صاحب کے الفاظ کافی بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے۔ آخر میں جو ہے ان کے یہاں وہ
معیار نہیں رہا جو شروع دور کی ان کی نعتوں، غزلوں اور کلام کے اندر رہا۔ تو ان کا ایک مصرع یہ تھا، میں شعلہ زار حوادث سے بے خطر گزرا۔ فطرت صاحب نے کہا پہلے رواں پڑھو، جیسے بعد میں ہجے کرنا ہے، لیکن رواں پڑھ دیا انہوں نے تحت اللفظ، پھر جو ہے ترنم میں خود ہی پڑھ کے سنایا۔ میں شعلہ زار حوادث سے بے خطر گزرا، اور ہم سے کہا کہ آپ پڑھو۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں بھئی ایک تو ترنم ہے، اٹھانا ہے، پھر یہ الفاظ بھاری بھر، اب اس کے چکر میں جو ہے ہم نے حوادث کو حوادث کر دیا۔ فطرت صاحب کو آ گیا غصہ، میں شروع کیا، میں شعلہ زار حوادث، اسی پر ایسا پڑھو بول رہا مطلب، تو میں نے کہا میں شعلہ زار حوادث، کتنی بار بتائیں حوادث؟ حوادث نہیں ہے، ابھی ایک ہی بار ہوا تھا اور ایک دم بھڑک گئے۔ پھر ہم نے کہا انہیں آپ پڑھیں گے صحیح سے، پھر وہ مطلب پتہ نہیں زبان پہ چڑھا ہوا تھا یا کیا تھا، دوسری بار حوادث پڑھ دیا تو ایک دم غصہ ہو گیا اور ہم ایسے بھاگے وہاں سے، 2 سال تک فطرت صاحب کو منہ تک نہیں دکھایا میں نے۔ تو یہ جو ہے نقالی کا معاملہ تھا۔ فطرت صاحب آخر دور تک بیچارے بہت محبت کرتے رہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب آخری مشاعرہ انجمن میں سن 2012 میں نے ان کے ساتھ پڑھا، اور جب ہم نے اپنا کلام سنایا اور جب ان کے پاس آ کر کے ہم بیٹھے تو فطرت صاحب کا جو کرب تھا جو زندگی بھر کا، ان کو ہمیشہ اس بات کا شکوہ رہا کہ اس قوم نے ان کا وہ مرتبہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، ان کو اس کا ہمیشہ شکوہ رہا۔ تو انہوں نے جو ہے ایک بات ہم سے کہی جس کے اندر ان کی زندگی کا درد جو ہے پورا نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اتنا کہا صرف کہ آپ نے بہت اچھا کلام سنایا، حفیظ میرٹھی کی یاد مجھے تازہ ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ قوم تمہاری بھی قدر نہیں کرے گی۔ تو بھی کے اندر جو ہے نا، بھی تمہاری بھی کے اندر یہ احساس ہو رہا تھا مجھے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی قدر نہیں ہوئی۔ ہم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ حقیقت میں ان کی قدر نہیں ہوئی جس معنی میں ہونی چاہیے تھی۔ کس معنی میں صحیح تھا؟ مطلب ان کے اپنے حد تک تو خیر ان کا احساس تھا وہ۔ فطرت صاحب کا انہوں نے جو تذکرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں فطرت صاحب جب ان پر خفا ہوئے تھے، ان کو جو ہے پورا انہوں نے فطرت صاحب کے انتقال سے شاید 2 سال پہلے جو ڈاکومنٹری آپ نے تیار کی تھی، واقعی فطرت صاحب کا تعارف ہندوستان بھر میں ہوا، اس سے ساحل آن لائن پر جو ڈاکومنٹری پیش ہوئی، بہت بہترین انداز سے فطرت صاحب کا تعارف ہوا تھا، تو شاید وہ اس کا بدل ہو گیا اور وہ پورا ہو گیا اس سے۔ اس میں ایک اور چیز رہ گئی تھی کہ وہ فطرت صاحب کا گھر تھا قدیم بھٹکل میں، جس میں جو ہے شوکت علی روڈ میں، جس میں گھر کے مختلف حصے اوپر نیچے ہوا کرتے تھے، تو اندھیرے میں ہم بھاگ آئے تھے، گرتے پڑتے، کسی طرح کے دانت صحیح سے بچ گئے تھے، اس قدر اونچا نیچا تھا وہ گھر۔ اس کے بعد میں نے کبھی 2 سال تک غالباً قدم نہیں رکھا ہم نے فطرت صاحب کے پاس۔ پھر اس کے بعد جو بھی نمبر آتا تھا، ابو بکر تو ان سے جامعہ میں ہمارے استاد تھے، اس وقت استاد جو ہے وہ ہم لوگوں کے معاصرین میں ہیں جامعہ میں، تو وہی پورا بعد میں انہوں نے وہ کانٹریکٹ لے لیا تھا فطرت صاحب کا۔ آپ کے ساتھیوں میں کسی نے کہا کہ طالب علمانہ دور میں آپ کو کلیات حفیظ بھی کہا جاتا تھا، تو حفیظ صاحب سے اس قدر محبت کیوں؟ دوسری شعراء نے کیا گناہ کیا ہے؟ اصل میں حفیظ میرٹھی کی شاعری جو ہے پسند آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت عام فہم تھی ہمارے لیے، مطلب بہت جلدی سمجھ میں آنے والی شاعری تھی، اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے یہاں جو کیسٹس وغیرہ آتے تھے اس وقت دبئی سے وغیرہ، تو اس میں حفیظ میرٹھی اور اعجاز رحمانی کے کلام زیادہ ہوتے تھے، تو وہی سنتے تھے، تو ابھی ان کی کتابیں تلاش کرنی شروع کی،
تو کچھ چیزیں کتابوں میں نظر آئی تو اس کو یاد کرنا شروع کیا. میرے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا یاسر صاحب, ان کا بہت بڑا رول ہے اس معاملے میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں حفظ میں تھا تو بھائی یہاں انجمن میں پڑھایا کرتے تھے, تو صبح جب وہ اسکول جاتے تھے تو متاع آخر شب جامعہ سے ہم لے آتے تھے لائبریری سے, تو اس کو ٹک کر کے دے دیتے تھے کہ آج اتنے غزلیں شام تک آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو ایسا ہو جاتا جو بیت بازی سے 2-3 مہینہ پہلے جی تیاری شروع ہوتی تو بیت بازی کے آتے آتے جو ہے ساری کتاب تقریباً یاد ہو چکی ہوتی تھی, اور سنانا بھی پڑتا تھا بھائی کو. اور اس میں عامر عثمانی اور دوسرے اعجاز رحمانی وغیرہ ایسے شعراء کے کلام انہوں نے یاد کروائے. تو شعوری کی عمر سے پہلے ہم نے یہ چیزیں یاد کی تھی, تو جو انتخاب بھائی نے کروایا تھا وہی ہم نے یاد کیا تھا. اچھا, ذکر ہوا بیت بازی کا, تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نشانے پر ہمارے شکارپور کے اظہر بھائی رہتے تھے, ان کی صورت دیکھ کر رنگ دیکھ کر کیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کچھ آج سنائی دیجئے کچھ اشعار ان پر جو کہے گئے تھے. ہم نے سنا کہ کچھ صابن دھو کر اس طرح کے کچھ الفاظ رہتے تھے, یاد نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہوں گے. آج اظہر بھائی سے بات بھی ہوئی تھی ہماری, انہوں نے بہت سے کارنامے بھی سنائے, ہم سامعین کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں, آپ بھی سنا دیجئے. بہت سے اشعار مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے. اظہار کو جو اس وقت اصل میں بناتے تھے فوری طور پر, اظہار کے لیے فوری طور پر بناتے تھے, اور اسی وقت نہیں. ایک بار ایسا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ ذرا چہرہ ان کا دیکھو تو سڑا ہوا ایک آم ہے, ایسا کچھ بتا دیا گیا. تو اس پر وہ ناراض بھی ہو گئے تھے, بعد میں کچھ جھگڑا وڑا بھی ہو گیا تھا کلاس میں آنے کے بعد. مولانا عبدالباری صاحب جو ہیں برداشت کرتے ہیں ساری چیزیں, لیکن جب بہت زیادہ اس طریقے سے ہوتا تو کہتے کہ ذاتیات پر نہ جاؤ. لیکن آخر میں بیت بازی جب ہوتی تھی تو مولانا کا یہ معمول تھا کہ سارے جو اپنے جاننے والے شعراء ہوتے ان کی نقل اتارنے کو کہتے تھے کہ انہی کے انداز میں پڑھو. حفیظ میرٹھی ہیں, اعجاز رحمانی ہیں, انتظار نعیم ہیں, فطرت صاحب ہیں, خاص باطن ماسٹر ہیں, اور ڈاکٹر حنیف شباب ہیں, جن کی بھی نقل ہو سکتی تھی مولانا جو ہے بہت اہتمام سے سنتے تھے. ہاں, پاگل عادل آبادی تھے, ایک حیدرآباد کے مزاحیہ شاعر تھے. میرے خیال میں جامعہ میں پاگل کی جو شروعات ہوئی آپ ہی سے ہوئی, اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چلتا ہی. آج کل کا تو نہیں پتا مجھے, کیونکہ یہاں نہیں رہنا. پاگل عادل آبادی جو ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کے مزاحیہ شاعر تھے. میرا خیال یہ ہے کہ سلیمان خطیب اور گلی حیدرآبادی کے بعد یا ان کے ہم عصر زمانے میں جو ہے اسی زمانے میں پاگل عادل آبادی نے بین الاقوامی سطح پر حیدرآباد کا نام روشن کیا تھا, اور سماج کی جو برائیاں ہوتی تھی بہت دکنی انداز میں اور بہت ہی معروف وہاں کی زبان میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا شاعری کی توسط سے, اور لوگوں کے دلوں پر چھا گئے تھے. ایک نظم ان کے آئی تھی, نہیں بولے تو سنتے نہیں, یہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی. اس کے کچھ کہ مطلب اس کا اس غزل کا یاد نہیں ہے. اور ایک تو جو مشہوری ہے, نانا پکچر دیکھ کے آ رہی, کیا کرتے ہیں کہ کیا نہیں کی, وہ تو خیر.
नाना पिक्चर देख को आ रही, क्या करते की क्या नहीं की, क्या करते की क्या नहीं की। नानी को स्टोरी सुना रही, क्या करते की क्या करते की क्या नहीं। पहले पहले गुस्सा आता तो मुँह में बकते थे, मुँह में बकते थे। अब तो सीधा आंग पो आ रही, क्या करते की क्या नहीं की। अब बिचला तू बोल को मेरी साइकिल बेच को खा गए थे, साइकिल बेच को खा गए थे। स्कूटर पो हाथ फिरा रही, क्या करते की क्या नहीं की, क्या करते की क्या नहीं की। पिछले साल का चंदा तो बिन हल्लक पेट में उतरा था, पिछले साल का चंदा तो बिन हल्लक पेट में उतरा था, हल्लक पेट में उतरा था। फिर से कमेटी नवी बना रही, क्या करते हैं कि क्या नहीं की, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। कब्रस्तान आबाद हुआ था जब वो पूड़ी देते थे, जब वो पूड़ी देते थे। अब तो इंजेक्शन भी लगा रहे, क्या करते कि क्या नहीं की, क्या करते कि क्या नहीं की। चिल्लाहो को पागल साहब, हफ्ता भी तो नहीं गुजरा, हफ्ता भी तो नहीं गुजरा। खट्टे पो फिर जान लुटा रहे, क्या करते हैं कि क्या नहीं की, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। तो ये इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती थी जो बैतबाजी के लिए मखसूस होती थी, और मौलाना उसका इंतज़ार करते थे। अब्दुल मौलाना अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बहुत याद है। सालिक भाई, आपसे एक सवाल है कि सामीन आवाज़ से ज़्यादा मुतासिर होते हैं या कलाम से? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक ज़माना था जब आवाज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, कलाम पर तवज्जो होते थे, क्योंकि मुशायरे में ऐसे बाज़ौक़ लोग होते थे जो एक लफ्ज़ पर भी पकड़ करते थे और उनकी सारी तवज्जो कलाम पर होती थी, आवाज़ पर नहीं होती थी। जैसे मुझे याद पड़ता है, मौलाना रईस शाकिरी साहब ने एक वाक़या सुनाया था। लखनऊ के जो है कदीम ज़माने में, किसी ज़माने में एक मुशायरे के अंदर जो है एक शायर ने, शफ़ीक़ उनका कुछ नाम था, शफ़ीक़ ने कुछ शेर पढ़ा और मतलब मक्ते के अंदर जो है शफ़ीक़ उनकी था उस मिसरे में कुछ, तो उन्होंने तहत के अंदर पढ़ते हुए शफ़ीक़ उनकी पढ़ दिया। तो एक साहब ने जो है जब उनको डांटना था, टोकना था, तो इस अंदाज में टोका, उन्होंने कहा कि वो शफ़ीक़ुन वाला दोहराओ। तो आप क्या समझ रहे हैं, शफ़ीक़ुन वाला दोहरा, शफ़ीक़ुन तो खातून का नाम हो गया, शफ़ीक़ उनकी वो कहना चाह रहे थे और मिलाते हुए जो वो अलिफ गिर रही थी, लेकिन उन्होंने जब कहा कि शफ़ीक़ुन वाला दोहराओ तो शायर सन्नाटे में आ गया, अरे ये क्या पकड़ हो रही है भाई, कैसी कैसी। तो इस तरीके से जो है एक ज़माना था जब कलाम पर तवज्जो होती थी, लेकिन आजकल जो है कलाम से ज़्यादा गलेबाजों का दौर है। आपको पता है ना कि मुशायरों में आप जाएंगे तो ख़वातीन जो भी आती हैं, वो उनके बारे में डॉक्टर मलिक ज़ादा मरहूम ने तबसरा किया था कि ये मतलब लिखा करके लाते हैं और पढ़वाते किसी से, लिखता कोई है पढ़ता कोई और है। ये सिर्फ तरन्नुम का मार्केटिंग का दौर है। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है सब जगह। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो है किस तरीके से सियासी लेवल की शायरी होती है, और बाज़ौक़ सामीन जो सामने बैठे हुए होते हैं वो टी शर्ट उतार उतार करके दाद देते हैं। हमारे यहाँ मुझे अफसोस हुआ, भटकल में एक बहुत बड़ा मुशायरा पिछले 4-5 साल 2015 के इब्तिदाई दिनों में जब हुआ था, तो बहुत से शुआरा आए हुए थे और काबिल शुआरा उसमें कम थे, और बाकी ऐसे ही मार्केट के शुआरा ज़्यादा थे। तो उसमें से जो है कुछ बात शुआरा के शेर पर जब हमारे नौजवानों ने
فرتے جوش کے اندر ٹی شرٹ اتار کر کے جب داد دینے لگے تو لکھنؤ کے ایک شاعر نے کہا کہ جو ہے میں دنیا بھر کے میں نے مشاعرے پڑھے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں عجیب و غریب قسم کے داد دینے کے منظر یہاں دیکھ رہا ہوں، اتنے بازوق میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ اب کیا بتائیں گے آپ بتائیں، سوچ سکتے ہیں ہم کتنا بڑا طنز کیا انہوں نے بھٹکل والوں پر۔ اور یہ شاعری جو ہے وہ شاعری تھی جن کے بارے میں میں ان کو شاعری نہیں کہنا چاہیے اصل میں، وہ ایک تکبندیاں ہوتی ہیں، جیسے جو منہ میں آیا جہاں سے آیا، اور وہ لوگوں کو کیسے اپنی باتوں میں الجھا کر کے گلے بازی کر کے اور کان پہ ہاتھ رکھ کے معلوم اذان دے رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور لوگ واہ 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 پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ آج کل چل رہا ہے عموماً جو ہے۔ لیکن ابھی میں یہ جس طریقے کی محفلیں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک امید بن رہی ہے انشاءاللہ کہ آنے والے دن جو بھی ہوں گے اس میں پھر ایک بار جو ہے الفاظ پر، کلام پر زیادہ توجہ ہوگی، گلے بازوں کو جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ لیکن اس کلام پر توجہ دینے کے ساتھ ادارہ ادب اطفال اس بات کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ خوبصورت آوازوں کو جو ہے وسعت ملے، اس کو دنیا کے اندر پذیرائی ملے اور بھٹکل کی نمائندگی دوسری جگہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں کا جو ہے ایک مجموعہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ 2-3 سوالات اور ہیں، لیکن یہاں ایک سوالات کا سلسلہ، صرف آپ کو آپشن دیا جائے گا، آپ کو ایک انتخاب کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو 2 سوالات ہوں گے، آپ ایک کو اختیار کریں گے، تفصیل میں نہ جائیے۔ غالب یا اقبال؟ غالب۔ کیوں بعد میں پوچھیں گے آپ انشاءاللہ۔ حفیظ یا عامر عثمانی؟ حفیظ بلدی۔ دہلی یا لکھنؤ؟ لکھنؤ۔ فیض یا فراز؟ سفیان بھائی؟ فیض۔ غزل یا نظم؟ غزل۔ چائے یا کافی؟ کافی۔ ہم ذاتی طور پر بھی انٹرویو لے رہے ہیں۔ جامعہ کی روٹی یا دال؟ بغیر دال کے روٹی ہوگی۔ سوکھی دال تو صرف دال ہی کھانی ہے۔ دال کے بغیر روٹی کا ممکن تصور ہی نہیں ہے نا۔ دال روٹی کھائیں گے پھر بھی جامعہ جائیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو ہے سالم خلیفہ صاحب کو جانتے ہیں نا، بیت بازی ہوتی تھی اور ہم حفظ میں تھے اس وقت، ایک بیت بازی میں سالم خلیفہ صاحب نے یہ شعر پڑھ دیا۔ اس وقت منیری صاحب جو ہے جامعہ کے ناظم ہوتے تھے، دال روٹی کھائیں گے پھر بھی جامعہ جائیں گے، جامعہ کس کے باپ کا؟ جامعہ منیری صاحب کا ہوگا۔ پورا مجمع ہل گیا تھا۔ کلاسک یا جدید؟ کلاسک یا جدید؟ جدید۔ جی چاہ رہا ہے کیوں پوچھوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے اور اصول کے خلاف بھی ہے۔ ترقی پسند شعراء یا غیر ترقی پسند؟ غیر ترقی پسند میں دوسرے سب آ رہے ہیں نا، غیر ترقی پسند۔ دوسری نظریہ ادب اس میں ہے شامل۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں ایک سوال آیا ہے کہ آپ کی ترقی میں گھر والوں کا کیا کردار ہے؟ ایک سوال آیا لیکن آپ نے بتا دیا مولانا یاسر صاحب کے حوالے سے، اب میں اسی کو ذرا سا بدل کر آپ کی ترقی میں گھر والی کا کیا کردار ہے؟ میں جو ہے پہلے حصے پر ہی آؤں گا، دوسرے حصے پر دوسرے نمبر پہ ہی آؤں گا۔ پہلے حصے پر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں۔ یہ تو خیر حفظ کا زمانہ تھا جب بھائی یہاں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے میرے بچپن کا جو زمانہ تھا، جب ہم کو کچھ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، جو مکتب بھی نہیں گئے تھے، اور گئے تھے تو بھی مطلب صرف قاعدہ وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جو ہے ہماری بڑی بہن نے، جو بڑے بھائی سے بھی بڑی ہیں، انہوں نے ہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ وہ عالمہ ہیں اور
ان کا بڑا کردار ہے. جو نظمیں ہم نے جس نظم کا میں نے تذکرہ کیا کہ ہم نے وہ نظم پڑھی تھی جامعہ میں سالانہ جلسے میں پہلا نمبر آؤں گا، اس نظم کو انہوں نے یاد کروایا تھا. اس کے علاوہ میرے دیگر بھائی بہنوں کا بھی بڑا ساتھ رہا، بڑا حوصلہ ملا ان سے. زندگی کے کسی مرحلے میں انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی کبھی ہونے نہیں دی. سارے بہن بھائیوں کا بڑا کردار رہا. والدین تو سب کے سر پر رہے ہمارے، ان کی دعائیں، ان کا اخلاص، ان کی محبتیں، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ساتھ رہا. پھر جب گھر والی کا جب آپ نے ذکر کیا تو جب ہم رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے تھے اس وقت مولانا رئیس الشاکری صاحب نے میرے لیے ایک صحرا لکھا تھا. اس صحرے کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا، سالک رئیس نے وہ دعا آج دی تجھے، جنت نگاہ کر گئی تیری خوشی تجھے. اس وقت مولانا نے ایک دعا دی تھی جو دعا میرے لیے واقعی میں بہت زیادہ کارآمد اور بہت زیادہ صحیح ثابت ہوئی. مولانا نے دعا کی تھی کہ پتھریلے راستے بھی جو لکھیں تیرا سفر، پتھریلے راستے بھی جو لکھیں تیرا سفر، نرمین حرف حرف کرے ریشمی تجھے. تو یہ دعا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پتھریلے راستوں میں بہت زیادہ کام آئی. بڑا حوصلہ، چونکہ گھر میں اگر آدمی کو سکون نہیں ہے تو دنیا میں کوئی سکون نہیں، کہیں سکون نہیں ہے. وہاں اگر حوصلہ ہے، وہاں اگر ساتھ ہے تو آپ کوئی بھی بڑا معرکہ جو ہے جیت سکتے ہیں. تو مولانا کی وہ دعا میں سمجھتا ہوں قبول ہوئی میرے ہاتھ میں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عرصے تک ایسے کلام کی ریکارڈنگ کی جو خاص طور پر عاشقوں کے لیے بہت کام آتا تھا. خاص طور پر جو یونیک سے جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی، آپ جو کہتے تھے جس درد کے ساتھ اور جس طرف کے ساتھ ذہن میں کون ہوتا تھا؟ یاد پائے ہوئے کیا؟ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ہم نے 2 قسم کے کلام ریکارڈ کیے تھے. ایک تو تعمیر پسند شعراء کا کلام تھا جس میں امیر عثمانی، مولانا امیر عثمانی صاحب کا کلام، حفیظ میرٹھی، حضرت ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب. اس کلام کے ساتھ جو ہے چونکہ ان کے کلام کے اندر بھی یہ موضوعات تھے، اور اس کے علاوہ اختر شیرانی اور پڑوسی ممالک کے دوسرے شعراء، ان کے غزلوں کو بھی ہم نے جب ریکارڈ کیا اس میں سے کچھ ایسی غزلیں ہم نے لی جو نوجوان طبقے کو جو زیادہ اپیل کرتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ندوے میں جو ہے جو اپنے سامعین تھے، جو طلباء تھے، ان کے مزاج کا بھی لحاظ کرنا پڑتا تھا. کبھی کبھی اگر آپ وہاں جا کر کے کوئی ایسا خوش کلام سنا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی سننا بھی نہیں چاہے گا. اگر آپ نے کچھ عشق و محبت کی بات کی تو ایک کے بجائے 2 بار آپ سے پڑھوایا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ ایک آدھ 2 کلام ایسے بھی ڈال دو اس میں. اپنے جذبات کو اپنے سامعین کے حوالے پر نہیں، سامعین کے جذبات کا خیال کیا میں نے کوئی دوسرے الفاظ میں. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سالک صاحب میسور یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی. اس وقت تقریباً میرے خیال میں 2012 میں ان کو کرناٹک گورنر کے ہاتھ سے انعام ملا اور پوری یونیورسٹی میں آپ نے اول مقام حاصل کیا. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ذاتی طور پر محنت کی اور جوائن نہیں ہوئے یونیورسٹی میں، تو ہم طلباء کے لیے اور خاص کر جو ابھی فارغ ہوئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ ایم اے پاس کرنا کس طرح کا جو ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا آگے بڑھنے کے لیے معاون ہو سکتا ہے، یا آپ نے کس طرح سے محنت کی اور کس طرح سے یہ سفر آپ نے طے کیا اور اس قدر بڑے اعزاز سے آپ کو نوازا گیا؟ بہت کارآمد سوال طلباء کے لیے ہے یہ. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب مدارس کے اندر
عصری علوم کی حیثیت شجر ممنوعہ کی ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ اب بہت حد تک بدلاؤ آیا ہے تو 10ویں کے امتحانات اور انٹر کے امتحانات وغیرہ دینے کی سہولت خود مدارس، ارباب مدارس دے رہے ہیں، بہت اچھا قدم ہے۔ اگر طلبہ اپنی ریگولر تعلیم کے ساتھ، مدارس کی تعلیم کے ساتھ 10ویں 12ویں اور اس طریقے کے کوئی اور ڈگری کورسز کے اگر ان کو مواقع ہیں تو پہلی فرصت میں ان چیزوں کو جو ہے حاصل کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر طالب علم حالیہ اولیٰ میں ہے تو 10ویں کا امتحان اس کو پاس کر کے رکھ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی عالیہ ثالثہ میں ہے تو اس سے پہلے انٹر سیکنڈ، PUC سیکنڈ کا امتحان دے کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو عالمیت کی جو سند ہے ندوے کی یا جامعہ کی، وہ ایکویلنس ٹو BA ہے، BA کے برابر ہے۔ بعض یونیورسٹیاں اس کو اس بیس پر MA کے لیے داخلہ لیتی ہیں، بعض یونیورسٹیاں MA کے بیس پر اس کے بیس پر داخلہ تو نہیں لیتی، لیکن ایک انٹرنس کے بعد جو ہے داخلہ دیتی ہے۔ تو دقت یہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ فوراً جیسے عالمیت کے بعد MA میں داخلہ لیا تو درمیان سے جو ہے ایک پل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے 10ویں کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں، میرے پاس ایسے کئی واقعات ہیں اپنے ساتھیوں کے جنہوں نے ڈگری MA کیا، پھر علی گڑھ سے PhD کی ڈگری حاصل کی، نیٹ کا امتحان پاس کیا، لیکن جب انہوں نے یونیورسٹی میں کہیں پر پروفیسر کے اسامی کے لیے اپلائی کیا تو ان کے پاس 10ویں کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، تو وہ لٹک گئے پھر جا کر کے۔ ایسا نہیں کہ علم کہیں بے سود نہیں ہوتا، کوئی بھی سیکھا ہوا، لیکن ایک چینل تھرو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جو طلبہ اس میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ 10ویں کا امتحان بھی پاس کریں، 12ویں کا امتحان بھی پاس کریں مدارس کی تعلیم کے ساتھ، چونکہ وہ جز وقتی ہوتے ہیں، 5 یا 6 سبجیکٹس کے امتحان لکھنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے تو وہ چیز ان کے لیے کارآمد ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔